بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت ہفتم کی اردو کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آپ لوگ سب صفحہ نمبر 63 یعنی 63 اوپن کر لیں، اور سبق جو آج ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ سب سے پہلے سبق کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں کہ اس میں پرچم کے آداب کے بارے میں، جھنڈا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرچم کو کہتے ہیں، تو پرچم سے متعلق جو ہے وہ اس کے آداب کے بارے میں بتایا جائے گا، اور یہ مکالمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی آپس کی گفتگو کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص الفاظ دیکھ لیں: آب و تاب، چاق و چوبند، چابک دستی، ہلال، ادب و احترام، پروکار، خود مختاری، توہین، سپود، سلوٹ۔ سبق کی طرف آئیں۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی ہے، یعنی تعلیم سے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ٹرپ ہے۔ کوئی طلبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی، تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی، کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ مس ممتاز نے کہا: پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم لاہور جائیں گے، وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کو واگا کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ مقررہ دن جب وہ سپہر کے وقت واگا کی سرحد پر پہنچے، واگا جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کا بارڈر ہے جو لاہور کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ یہ تاریخی مقام دیکھیں گے اور اس کے بعد واگا کے بارڈر پر جائیں گے۔ واگا وہاں پر جو ہے وہ، اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو تو واگا کے بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب جو ہے وہ بڑی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ دونوں اطراف ایسے ہوتا ہے، ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں باریک سی لائن ہے جو کہ بارڈر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف جو ہے گیٹ کی اس طرف بھارت ہے اور گیٹ کے اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے۔ مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واگا کی سرحد پر پہنچ کے فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی۔ ملی نغمے گانوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملی گانوں کو کہتے ہیں۔ لوگ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بڑا جوش و خروش سے یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے، اور لوگ جو ہے نعرے لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا: چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ یہ ملی نغمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈیاں اور جھنڈے اور جھنڈیاں تھے، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ سامنے واگا کی سرحد پر دروازے پر سبز ہلالی سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ پاکستانی رینجرز کے چاق و چوبند جوانوں نے بڑے ادب کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ پرچم نیچے آ گیا۔ جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے، تو پاکستانی رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی تیزی کو کہتے ہیں، چستی کو کہتے ہیں، اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا، ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یوں یہ پرجوش اور پروکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، ٹھیک ہے۔ شام کے وقت جو ہے وہ تقریب ختم ہوگی پرچم کشائی کی۔ واپسی پر مس ممتاز اور طالبات کو پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں، جو کچھ اس طرح تھی۔ اب یہ مکالمہ شروع ہو رہا ہے جس میں طالبات اور ان کی استانی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی گفتگو ہے۔ رابعہ: میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ میڈم: کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی تناسب اور مخصوص رنگ کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ فاطمہ: میڈم ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنا ہے؟ میڈم: فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے، اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہے۔ سفید رنگ 1/4 اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے۔ سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ جو ہے وہ یہاں موجود اقلیتیں جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، اقلیت کم تعداد میں ان کی نمائندگی کرتا ہے سفید رنگ۔
ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا رہبر ہے. ٹھیک ہے، ترقی کی علامت ہے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا. اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے. 5 کونوں والے ستارے، کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہے. ٹھیک ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ جو ہے یہ 5 ارکان جو ہیں اسلام کے، وہ اس سے مراد ہیں. آگے سنبل، اگلی طالبہ ہے سنبل. میڈم ہمارے پرچم کے ڈیزائن کس نے بنایا ہے؟ میڈم سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا. جناب امیر الدین کدوائی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا. قرۃ العین. میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب احترام کرنا چاہیے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں. میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کام کیا ہے. اس سلسلے میں آپ سے بات کروں. یاد رکھیے کہ جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جاتا. جی یہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پرچم کے ساتھ، ملک کے پرچم کے ساتھ دوسرے ممالک کے پرچم لہرا رہے ہیں تو آپ کے ملک کا جو پرچم ہوگا وہ سب سے بلند ہوگا. سائرہ. میڈم ابھی ہم نے واگا کی سرحد پر دیکھا کہ گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا ہے اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے. میڈم سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ کی عمارت پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں کی نسبت اونچا لہراتا ہے. باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں. اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا. بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا. پرچم کے ادب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے. جی یہ پرچم کے ادب کے بارے میں آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کو پاؤں نہیں لگایا جاتا اور اس کو کسی گندی چیز سے نہیں چھوا جاتا. ٹھیک ہے، اور زمین پر بھی نہیں گرایا جاتا. کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے. یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتانا ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی عمارت ہے جہاں رات کے وقت پرچم لہرایا جاتا ہے. ویسے عام طور پر شام کے وقت جو ہے وہ پرچم کو اتار لیا جاتا ہے، لیکن ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے جہاں پر رات کے وقت بھی جو ہے وہ پرچم لہرایا جاتا ہے. بہت سی طالبات حیرانی کے ساتھ میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟ میڈم جی بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہاں رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور یہ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جائے. نائلہ. میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے. میڈم بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں. اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا پرچم کی توہین ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے. عائشہ. میڈم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں. ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں. ہوا کے چلنے یا بارش کی وجہ سے جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ جھنڈے کا زمین پر گرنا یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال نہیں کرتے. یہ ایک عام سی بات ہے. آپ لوگ جو ہے وہ ایسے ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب 14 اگست گزر جاتا ہے یا 23 مارچ گزر جاتا ہے تو ہم لوگ جھنڈے اور جھنڈیوں کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور وہ اکثر بارش کی وجہ سے زمین پہ پڑے ہیں تو وہ زمین پر پڑے رہتے ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی دھیان کریں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرچم کے احترام کے یہ بالکل منافی ہے. میڈم جو ہیں وہ جواب دے رہی ہیں. میڈم آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی. یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے احترام کریں. جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روننا بہت بری بات ہے. جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ کوئی جھنڈی نیچے نہ گرے. اسی طرح قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے. اسی طرح پرچم کو جلانا بھی توہین ہے. ٹھیک ہے، پرچم پر کوئی کسی قسم کی تصویر بھی نہیں بنائی جاتی اور اس کو جلانا بھی جو ہے اس کی توہین ہے. ٹھیک ہے، اور پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں باادب کھڑے رہتے ہیں. تمام طالبات نے مس ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی عمدہ معلومات بتائیں. سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا خیال رکھے. جی یہ سبق جو ہے وہ حقیقتاً ایک سبق تھا، اور اس سے آپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جھنڈے کا، پرچم کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے.
اور اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، پاؤں کے نیچے نہیں دینا چاہیے، اور بے ادبی اس کی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سبق ہمارا ختم ہوا ہے. آئیں مشق کی طرف آ جائیں. سب سے پہلے سوالات ہیں جی. پہلا سوال ہے، کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے؟ جی نہیں، غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کس بات کی علامت ہے؟ جی، قومی پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا رہبر ہے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اور جو 5 کونے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ستارے کے جو 5 کونے ہیں وہ اسلام کے 5 ارکان کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی صاحب نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونوں والے ستارے سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان مراد ہیں، جس میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں. کس عمارت پر پرچم رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ جی، پارلیمنٹ ہاؤس پر یہ رات کے وقت جو ہے وہ مصنوعی روشنی کے ساتھ روشن رکھا جاتا ہے. رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا چاند 5 کونوں والا ستارہ ہمارے ملک کی ترقی کا رہبر ہے. آگے بک ورک کی طرف آ جائیں. طالبات دیکھنے گئی تھی، کیا دیکھنے گئی تھی؟ واگا کی سرحد. ٹھیک ہے. جیم اس کا درست جواب ہے. پرچم پر سبز رنگ ہوتا ہے 1/4، 1/3، 2/3 یا 3/4؟ جی 3/4 ہوتا ہے. اگلا ہے جی، ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو. پہلے ہی اس کو ٹک کر دیں. رات کے وقت پرچم نہیں اتارا جاتا، کہاں سے نہیں اتارا جاتا؟ جی، پارلیمنٹ ہاؤس. اس کا دال جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے. آگے جو ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے جی طالبہ، یہ واحد ہے، اس کا جمع لکھیں گے آپ طالبات. اس میں کچھ واحد ہیں کچھ جمع ہیں، تو آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. تقریب، تقاریب. مرحلہ، مرحلے. آداب یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا ادب. شکل، اشکال. اقوام، اقوام واحد جمع ہے، اس کا واحد ہوگا قوم. ٹھیک ہے. نقطہ، نقاط. فرض، فرائض. وطن، اوطان. ٹھیک ہے. آگے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے فضا. فے کے نیچے زیر ہوگی اور ضاد کے اوپر جو ہے زبر ہوگی. ٹھیک ہے. ہلال، ہے کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اور دوسرے لام کے اوپر جزم ہے. ادب، الف کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم اور با کے اوپر بھی جزم. احترام، الف کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے. اختتام، الف کے نیچے زیر ہے، خا کے اوپر جزم اور تے کے اوپر زبر ہے. طالبات، توئے کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، زبر ہے. شکل، شین کے اوپر زبر اور کاف پر جزم ہے. شناخت، شین کے اوپر زبر اور نون پہ زبر اور خا کے اوپر جزم ہے. دکان، دال کے اوپر پیش، کاف اور کاف کے اوپر زبر ہے. بارش، با کے اوپر زبر ہے، رے کے نیچے زیر ہے اور شین پر جزم ہے. توجہ، تے زبر اور واؤ کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں، الٹ لکھنے ہیں آپ لوگوں نے. پہلا لفظ ہے بلندی، پستی. اختتام، آغاز. مصنوعی، قدرتی. طلوع، غروب. ترقی، تنزلی. ٹھیک ہے. آگے آپ لوگوں نے اس کے بنانے ہیں آگے ہے آپ لوگوں نے دی گئی مثالوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو پر کرنا ہے. بلکہ اس سے اوپر ایک سوال ہے آپ کا، سوال نمبر 6. جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. کان پڑی آواز سنائی نہ دینا پہلا جملہ ہے. دوسرا ہے آب و تاب. تیسرا ہے چابک دستی اور ادب و احترام. ٹھیک ہے. آپ اس کے خود بھی جملے بنا سکتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ پہلا جملہ ہے کان پڑی آواز سنائی نہ دینا. میلے میں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. دوسرا جملہ ہے آپ لوگوں کا، دوسرا لفظ ہے آب و تاب. سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. تیسرا ہے چابک دستی. مداری نے بڑی چابک دستی سے لڑکے کے ہاتھ سے روپیہ غائب کر دیا. چوتھا ہے ادب و احترام. قومی پرچم کا ادب و احترام ہر ایک پر لازم ہے. آگے دیکھیں جی، سوال ہے دی گئی مثالوں کے مطابق لفظوں کو ملانا ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی اور تفریحی تھا. ٹھیک ہے. عزت و وقار ہوتا ہے. ترقی و کمال ہوتا ہے. ستارہ ہلال ہوتا ہے.
اور فضل و کرم ہوتا ہے، دل و جان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک جیسے ہم آواز الفاظ ہیں، متشابہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے فرق آپ نے تلاش کرنا ہے. علم ہے، اس کا مطلب ہے غم. پہلے دو بتا دیے گئے ہیں، علم اور علم میں بتا دیے گئے. یہ بولنے میں ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہیں. حلال، حلال جائز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حلال روزی کھانا بھی عبادت ہے یا کمانا بھی عبادت ہے. اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا جملہ ہوگا پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا رہبر ہے. ٹھیک ہے. نقطہ، باریک بات. علامہ اقبال کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا تھا. اور آگے ہے نقطہ، کاف توئیں والا نقطہ ہے. تو یہ نشان کو کہتے ہیں. اردو حروف تہجی میں بہت سے حروف ایسے ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا. سبق ہمارا ختم ہوا. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور جیسے انسٹرکشنز دی گئی ہیں پلیز اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، اور مقررہ دن پر آپ نے ہم لوگوں کو آ کے چیک کرنا ہے. اللہ حافظ.